أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اس امت کے لیے ایمان کے نمونے، اسلام کو باقی رکھنے کے نمونے، اسلام پیش کرنے والوں پر چاہے نبی ہوں، انبیاء ہوں یا انبیاء پر ایمان رکھنے والے، ہر زمانے میں ہر دور میں مخالفتیں چلتی رہیں. تو آج اس زمانے میں بھی جب یہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا بھی رہے گا. یہ اس زمانے کی فطرت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس میں ایک حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتے ہیں. اس لیے ایمان کے اہم اجزاء میں سے ایک چیز ہے صبر. ایمان سب سے بڑی دولت، سب سے محبوب ترین چیز ہے. ابلیس اور شیطانیت اس کے خلاف میں بہت آگے بڑھتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قتل کیے، قتل ہوتے رہے. قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے. لیکن یہاں پر ایک سلسلے میں ایک بات، بیسیوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا اور قتل ہوئے، جس میں حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت شعیب ہیں وغیرہ بہت سے انبیاء ہیں. لیکن قتل کرنے والے کفار تھے، مخالفین تھے، نافرمان تھے، اللہ تعالیٰ کے توحید کے خلاف میں تھے. بت پرستی، دنیا داری، ہوس پرستی کے دل دادا تھے. اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے، زندگی حیات اسی کو سمجھتے تھے. لیکن ہر نبی کے لیے ہر زمانے میں جہاد والی چیز فرض نہیں ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق صرف وہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے ہاتھ سے مارے گئے جنہیں جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملا تھا. تو وہاں فطرت کام کر گئی. لیکن جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں جہاد کا جب حکم تھا، سارے کفار، سارے زمانے کے مخالفین بھی مل کر قتل کرنا چاہیں تو وہ قتل نہیں کر سکے. اسی میں سب سے بڑی مثال ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد سے لے کر آپ کے آخری سانس تک سارے قبیلے، سارے ممالک، حتیٰ کہ سپر پاور حکومت جو اس وقت روم کی تھی، اس نے راست ڈائریکٹ طور پر اپنا ہاتھ ڈالا بھی، اپنے نمائندوں کو بھیجا بھی، فلاں، لیکن کوئی کارکرد ہو نہیں سکا. الغرض یہاں پر ایک بات اہم بتا رہے ہیں. ایک تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ کر آخر کار پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بچایا. موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں، مدد میں، جو فرعونیوں میں سے ایک تھا، اپنی جان کی بازی لگا دی. اس کو بھی قتل کرنے کی پوری جد و جہد کر لیے. اللہ نے ان کو بچا دیا. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. مدد کب آتی ہے یہ بھی ذکر ہے. سورہ بقرہ میں ذکر آ گیا، حتیٰ زلزلوا، اتنی مصیبتیں آنے لگتی ہیں حتیٰ کہ جو رسولوں کا ایمان پختہ یقین ہوتا ہے، حتیٰ یقول الرسول متی نصر اللہ. اللہ تعالیٰ سے شکایت کر بیٹھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اے رب، جو تیری مدد کا دعویٰ ہے، اعلان ہے، حق ہے، ہم یقین رکھتے ہیں، آخر وہ کب آئے گی؟ تو بھی اللہ کا اعلان آیا، الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کی مدد کا وقت قریب آ رہا ہے. تو یہاں کی آج کی آیت میں نمونہ سبق اس امت کو سکھلانا بتانا ہے. تو اللہ کا اعلان ہے، پختہ اور خصمیہ لہجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یقیناً یقیناً ضرور 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 ہم ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کی اور رسولوں پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں کی ہم ضرور مدد کر کے ہی رہیں گے. جب مسلمان ایمان کے دعوے کے پر مضبوطی سے قائم ہوں، اس کے لیے بیسوں چیزیں اپنی جان مال بھی لگاتے رہتے ہوں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اسلام اور مسلمان سے نفرت رکھنے والے، عداوت رکھنے والے قوم کو ختم کرنے کے راستے طریقے ہم نکالیں گے. ان کو ختم کر کر پھر ایک مرتبہ تمہارے ہاتھ میں دنیا کے ہر حصے کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے. پھر دیکھیں گے کہ تم ایمان کے تقاضوں کے مطابق اس کے اوپر چلتے ہیں کیا نہیں. چنانچہ آیت کا ترجمہ ہے یقیناً ہم تمام رسولوں کی اور ان تمام ایمان والوں کی مدد کر کے ہی رہیں گے دنیا کی زندگی میں. دنیا میں ہو کر رہے گا. اس لیے ایک عام محاورہ ہے، اللہ کی لاٹھی میں دیر ہے، اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں. وہ بھی دیر ہمارے بندوں کے حساب کے لحاظ سے دیر ہے، ہماری سوچ کے لحاظ سے دیر ہے، لیکن اندھیر والا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں. لیکن پھر بھی اس دوران میں جو شکار ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی اطمینان دلایا. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، قیامت کے مختلف نام ہیں جو کام ہوں گے وہاں پر، اس کے لحاظ سے نام بھی دے دیے گئے. چنانچہ قیامت کا نام ہے یوم یقوم الاشہاد، شاہد، گواہی دینے والے. یہ مرحلہ بھی ہوگا وہاں پر، کس نے کیا 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 نہیں کیا. سارے رسول گواہی دیں گے. رسولوں پر ایمان رکھنے والے ایمان کی خاطر جو کرنے کی وجہ سے جو مصائب کا دنیا والوں کی طرف سے سامنا کرنا پڑا، یہ سب کے سب شہادت گواہی دیں گے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ انہی کے سنیں گے ان ایمان والوں کی، لیکن ان ظالموں کی، دشمنوں کی، کافروں کی، فاسقوں کے، فاجروں کی کوئی بھی معذرت خواہی کچھ بھی کام نہیں دیں گی. اس کی دو شکلیں ہوں گی. ایک شکل یہ ہوں گی یہ بھی کہنے لگیں گے، اللہ کا ارشاد ہوگا خاموش، کوئی گفتگو نہیں، کوئی کلام نہیں. یا دوسری شکل ہوگی بولنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی انہیں، بلکہ ان کے اوپر وَلَهُمْ لَعْنَةُ، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس دنیا میں بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اب دنیا داری کا زیادہ ملتے چلنا، خوب جشن منانا، یہ رحمت نہیں ہوتی. یہ بھی ایک زحمت والی چیز ہے. ہر اقتدار والا چاہے کئی سالوں کے بعد صحیح، چاہے وہ جماعت اقتدار سے محروم ہوتی ہے تو پھر ذلیل و خوار ہوتی ہے. زمان اقتدار میں ایک ایک پائی اکٹھا کر کر بٹور کر رکھنے والے آسانی سے چھین لی جاتے ہیں. لب کو شائع بھی کر نہیں سکتے، کوئی دعویٰ دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے. ان کے لیے تو لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اور پھر آخرت میں وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، بہت ہی برا مقام ٹھکانہ ہے ان کے لیے. یہاں دوزخ کا نام سوء الدار قرار دے دیا گیا. دار مانے مقام ٹھکانہ رہنے کا، بہت برا ہوگا وہ. یہ پیام ایمان والوں کے لیے تاکہ ایمان کے پر مضبوطی سے قائم و باقی رہیں. اب اس کے بعد اس سے جڑے ہوئے پھر اور چند نمونے مثالیں دیتے ہوئے، حوالے دیتے ہوئے، کئی وضاحت جو انسان کے ذہن اور دماغ کے قریب سے قریب ہو سکے، وضاحت مزید آئیں گی اگلی آیتوں میں. سبحان اللہ.